بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب شرح عقائد کے سبق نمبر 9 کے دوسرے حصے کو پڑھیں گے۔ معرفت العقائد میں لفظ عقائد کی وضاحت کچھ اس طرح ہے۔ عقائد سے مراد وہ احکام شرعیہ ہیں جن میں عمل مقصود نہیں ہوتا بلکہ اعتقاد مقصود ہوتا ہے۔ تو گویا کہ عقائد کا تعلق ماننے کے ساتھ ہے، عمل کے ساتھ نہیں۔ اب یہاں ایک اور بات کہ عقائد کے باب میں دلائل کا قطعی ہونا ضروری ہے یا ظنیات پر بھی اکتفا جائز ہے؟ تو جمہور تو یہ کہتے ہیں کہ دلائل کا قطعی ہونا ضروری ہے اور ظن کا اتباع یہاں قابل مذمت ہے، اور شارح فرماتے ہیں لا عبرت بالظن فی الاعتقادیات، شرح مقاصد میں انہوں نے یہ بات فرمائی ہے۔ لیکن اس مسئلے میں کچھ تفصیل ہے، اگر وہ تفصیل ہمارے سامنے ہوگی تو پھر عقائد سے متعلق جو حقیقت ہے وہ ہمارے سامنے رہے گی۔ وہ یہ ہے کہ عقائد کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جس میں تحصیل یقین ضروری ہے، جیسے وجود واجب، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی وحدت، اس کے اندر تو یقین کا حصول ضروری ہے۔ اور دوسری قسم عقائد کی وہ ہوتی ہے جس میں یقین کا حاصل کرنا ممکن ہی نہیں، یعنی ہمارے پاس کوئی ایسے ذرائع نہیں ہیں جن سے ہمیں کوئی یقینی بات معلوم ہو، جیسے انبیاء کرام کا ملائکہ سے افضل ہونا۔ تو ایسے مسائل میں اتباع ظن میں کچھ حرج نہیں ہے، یہ بھی عقائد کا باب، لیکن اس میں ظن وہ چلتا ہے، اس لیے کہ متکلمین ان مباحث کو کتب عقائد میں ہی بیان کرتے ہیں، لہٰذا ان دو قسموں کو سامنے رکھنے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مطلقاً دلائل ظنیہ کو درجہ اعتبار سے گرا دینا یہ تسامح سے خالی نہیں ہے، یعنی عقائد میں بھی دلائل ظنیہ کام آتے ہیں۔ اس سے اگلی بات کہ عالم کے کسی فن کو جاننے کے 3 درجات ہیں، یعنی انسان کسی صنعت و فن کا عالم اسی وقت کہلاتا ہے جب کہ وہ اس صنعت کے تمام مسائل کو پہچانتا ہو۔ تو اس کو محققین نے 3 درجات میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے عقل بالملکہ، وہ یہ ہے کہ عالم کے سامنے اس صنعت کے تمام مبادی ہوں اور ان مبادی سے احکام کی تحصیل کے لیے جو امور موقوف علیہ ہیں ان سے اس کو پوری واقفیت حاصل ہو، یعنی 2 چیزیں موجود ہوں، مبادیات بھی سامنے ہوں، اور ان مبادیات سے احکام کو حاصل کرنے کے لیے وہ امور جو موقوف علیہ ہیں جن سے واقفیت ضروری ہے وہ موجود ہوں۔ یہ پہلا درجہ ہے، اس کو عقل بالملکہ کہتے ہیں۔ دوسرا درجہ عقل مستفاد کہلاتا ہے، وہ یہ ہے کہ عالم کو اس فن کے مبادی اور اس سے حاصل شدہ احکام کا بالفعل استحضار بھی ہو، وہ چیزیں بالفعل موجود ہوں، یعنی بالقوہ پہ کام نہ چلائے بلکہ بالفعل ان کا استحضار بھی ہو۔ تیسرا درجہ عقل بالفعل ہے۔ عقل بالفعل اسے کہتے ہیں کہ اگرچہ مبادی وغیرہ فی الحال ذہن میں موجود نہ ہوں، مگر اس عالم کے اندر ایسی قابلیت اور ملکہ ہو کہ جب چاہے ان تمام چیزوں کو حاضر کر سکے اور اس کے اندر اس کو کسب جدید کی حاجت نہ ہو، یعنی نئے سرے سے اس کو محنت کی ضرورت نہ ہو، اس کے اندر ایسی صلاحیت موجود ہو کہ وہ جب چاہے ان چیزوں کو دماغ میں حاضر کرے۔ تو یہ 3 درجات ہیں کہ
کہ عالم کسی فن کو جاننے والا ہو۔ اس کے بعد شارح نے علم کلام کی 8 وجوہ تسمیہ ذکر فرمائی ہیں۔ ان میں سے پہلی وجہ لأن عنوان مباحثه كان قولهم الکلام فی کذا و کذا، کہ حضرات قدماء اپنی مؤلفات میں جب کسی بحث کا آغاز فرماتے ہیں تو اس پر الکلام فی کذا و کذا کا عنوان دیتے تھے، جیسے فقہا بیان کرتے ہیں کہ الباب فی مسائل التیمم یا فصل فی النواقض، تو اسی طرح قدماء وہ الکلام فی اثبات الواجب، الکلام فی اثبات النبوۃ وغیرہ اس طرح کے عنوان دیا کرتے تھے۔ پھر زمانہ کے گزرنے کے ساتھ عنوان تو بدل گیا اور انداز بیان بھی تبدیل ہو گیا، مگر نام وہی برقرار رہا، تو اس صورت میں اس کو ہم تسمیۃ الشیء باسم عنوانہ کی قبیل سے شمار کریں گے۔ تو یہ اس کی پہلی وجہ تسمیہ بیان فرمائی۔ علم کلام کی دوسری وجہ شارح نے بیان فرمائی وَلِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْكَلَامِ كَانَتْ أَشْهَرَ مَبَاحِثِهِ وَأَكْثَرَهَا نِزَاعًا وَجِدَالًا، یعنی علم کلام کو کلام کہنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ کلام اللہ کا مسئلہ اس کی مباحث میں سب سے زیادہ مشہور ہے اور سب سے زیادہ جھگڑا اسی مسئلہ پر رہا ہے، یہاں تک کہ بعض خلفائے عباسیہ نے، جن کو شارح نے بعض المتغلبہ سے تعبیر کیا ہے، مامون باللہ، واثق باللہ وغیرہ نے احمد ابن نصر خزاعی کو اس جرم میں قتل کروا دیا تھا کہ وہ خلق قرآن کے قائل نہ تھے۔ اس مناسبت سے پورے علم کا نام کلام رکھا گیا، یعنی اس کو ہم تسمیۃ الشیء باشہر اجزائہ کی قبیل سے تعبیر کر سکتے ہیں، یا تسمیۃ الشیء باسم جزئہ سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہاں اس وجہ تسمیہ میں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ ایک زمانے میں تو سب سے زیادہ نزاع اور جھگڑا خلافت کے مسئلے میں رہا ہے، کلام اللہ کے متعلق سب سے زیادہ نزاع کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ ہر زمانے میں مسئلہ مختلف ہو سکتا ہے۔ تو قدماء کے زمانے میں یہ مسئلہ زیادہ اختلافی تھا، اگرچہ کسی دوسرے زمانے میں کسی دوسرے مسئلے میں زیادہ اختلاف رونما ہو جائے۔ مامون یہ خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا ہے، اس کی پیدائش 170 ہجری میں ہوئی تھی۔ اس نے علم و کمال میں بڑا مقام اور رتبہ حاصل کیا، خلفائے عباسیہ میں اس جیسا با کمال شخص پیدا نہیں ہوا، خود بھی بڑا عالم تھا۔ 218 ہجری میں اس کی وفات ہوئی۔ واثق باللہ بھی خلفائے عباسیہ میں سے ہے، 196 ہجری میں پیدا ہوا تھا اور 232 ہجری میں اس کی وفات ہوئی۔ اس کے بارے میں مورخین کہتے ہیں کہ اس نے 231 ہجری میں احمد ابن نصر خزاعی ان کو شہید کروایا کہ وہ خلق قرآن کے قائل نہ تھے۔ علم کلام کی تیسری وجہ تسمیہ وَلِأَنَّهُ يُورِثُ قُدْرَةً عَلَى الْكَلَامِ، یہاں سے تیسری وجہ تسمیہ بیان فرمائی۔ یہ تسمیۃ السبب باسم المسبب کی قبیل سے ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ علم کلام کے ذریعے وہ احکام شرعیہ کو اچھی طرح ثابت کر سکتا ہے اور اپنے مخالفین پر حجت و الزام قائم کر سکتا ہے، جیسے فلاسفہ کے لیے منطق اسی مقصد کے لیے وضع کی گئی ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسے منطق علوم فلسفیہ کی خادم ہے، پھر ایسے ہی علم کلام علوم اسلامیہ کے لیے خادم کی حیثیت رکھنے والا ہوگا، حالانکہ خادم مخدوم سے گھٹیا اور ارذل ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ نے اس کو علم منطق کے ساتھ تشبیہ دی تو منطق تو ایک طرح کی خادمہ ہے
تو پھر علم کلام کو بھی آپ دیگر علوم کے لیے خادم کی حیثیت دیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علم کلام کلام پر قدرت دینے میں تو منطق کی مثل ہے. کلام پر قدرت دینے میں تو منطق جیسے منطق کے ذریعے انسان بول سکتا ہے، اپنے دلائل اچھی طرح پیش کر سکتا ہے، تو اس طرح علم کلام کی وجہ سے بھی انسان اپنے دلائل بہتر انداز میں پیش کر سکتا ہے. لیکن حیثیت دونوں کی جداگانہ ہے. کلام کا نفع اصل ہونے کے باوجود بطریق فیض و احسان ہے، اور منطق کا نفع اعلیٰ اور خادم ہونے کے اعتبار سے ہے، اور جنہوں نے دونوں کا معال متحد سمجھا ہے ان سے غلطی صادر ہوئی ہے. یعنی دونوں کا معال ایک جیسا نہیں، بلکہ علم کلام اور علم منطق میں معال یعنی انجام کے اعتبار سے فرق ہے. آج کے سبق میں ہم نے فقہ، اصول فقہ اور کلام، اس کی تعریف پڑھی اور علم کلام کی وجوہ تسمیہ میں سے پہلی، دوسری اور تیسری کا ذکر کیا. آخر میں ایک بات جو بڑی اہم ہے، کہ اگر فقط عقائد کو بغیر دلائل کے بیان کیا جائے تو اس کو ہم علم العقائد تو کہیں گے، لیکن علم الکلام نہیں کہیں گے. یعنی علم الکلام تبھی کہلائے گا کہ جب عقائد اور اس کے ساتھ اس کے دلائل بھی ہوں. لیکن اگر صرف عقائد کا ذکر ہو تو اس کو ہم علم العقائد سے تعبیر کریں گے، لیکن علم الکلام نہیں کہیں گے. تو عقائد اور کلام میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہوئی. ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا.